کہ خواب جو آتے ہیں جو جیسے کہ کچھ اللہ تعالیٰ سے آتے ہیں اور کچھ شیطان بھی بھیجتے ہیں اور کچھ دماغ سے بھی آتے ہیں، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خواب کہاں سے آتی ہے؟ نفسیات دان سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کو ایک رات میں کم از کم 4-5 خوابیں ضرور آتی ہیں. کچھ یاد رہ جاتی ہیں، کچھ بھول جاتا ہے انسان، یا پھر ساری بھول جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب ہی نہیں آتی، وہ اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں لگتا صبح اٹھ کے ہوا کیا رات ہمارے ساتھ. تو خوابیں تو ہر ایک کو آتی ہیں. اچھی خواب جو ہوتی ہے اس کا بعض دفعہ بڑی اچھی خواب بھی آتی ہے، لیکن وہ انسان کا دماغ اگر نیک ہے، سوچیں نیک ہیں، تو اچھے خیالات والی خوابیں آتی رہیں گی. اگر رات کو تم لوگ کوئی گندی فلم دیکھ کے سوئے ہو یا اور کوئی ایسی بیہودہ چیز دیکھ کے سوئے ہو تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے اس قسم کی خوابیں آ جائیں. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے ایک دماغ کے اوپر. بعض خوابیں ہوتی ہیں جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کسی رہنمائی کے لیے دیتا ہے. اس میں بعض پیغام ہوتے ہیں، بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی. جس طرح بادشاہ نے خواب دیکھی تھی حضرت یوسف کے زمانے میں، اور وہاں کے جو تعبیر کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے خیالات ہیں، دماغی خیالات ہیں، اس کی وجہ سے خواب آ گئی. کوئی مطلب نہیں ہے کہ 7 گائیں تھیں اور 7 بالیاں تھیں اور سبز تھیں، کچھ زرد تھیں اور دبلی گائیں تھیں اور موٹی گائیں تھیں. ٹھیک ہے، لیکن جو قیدی حضرت یوسف کے ساتھ قید میں تھے ان میں سے جو ایک رہا ہوا تھا، اور حضرت یوسف نے اس کو کہا تھا کہ تم جا کے اپنے بادشاہ کو بتانا میرے بارے میں. تو اس کو بھول گیا تھا اس وقت. خواب جب سنی بادشاہ کی تو اس کو یاد آیا، حضرت یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ کس طرح تمہارے پر اچھا زمانہ آئے گا، اچھی فصلیں ہوں گی، پھر قید سالی کا زمانہ آئے گا، اس عرصے میں تمہاری جو اچھی فصلیں ہوں گی جو پیدا کرو گے. فصل پتہ نا کیا ہوتی ہے؟ فصل پتہ کیا ہوتی ہے؟ فصل کا نہیں پتہ کیا ہوتی ہے؟ کراپ جو ہوتی ہے، تم فارمنگ کرو گے اور اچھی ہارویسٹ کرو گے چند سال، اور جب تم ہارویسٹ کرو گے تو اس کے جو ہے جو اس کا ایئر ہوتا ہے، اس کا سٹا، گندم کا سٹا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایئر پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہ انگریزی آتی نہ اردو آتی. وہ حصہ جس میں گرین ہوتا ہے. کبھی ویٹ کو دیکھا ہے؟ کراپ کو جب میچور ہوتی ہے کراپ ویٹ کی، اس میں دیکھا ہے کہ اس میں اوپر کے حصے میں دانے بھرے ہوتے ہیں گندم کے. ٹھیک ہے، اس کو سٹا کہتے ہیں اردو میں. اچھا، اسی میں رکھنا اور ہارویسٹ کو نکالنا دینا، اور پھر ایسا رولز کے مطابق استعمال کرتے رہنا. تو وہ بہرحال ایک لمبی خواب میں بتا رہا ہوں مختصراً کہ وہ ایک خواب تھی جس کی تعبیر یہ کی، اور قحط آیا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف کو جیل سے نکلوا لیا اور ایک ذریعہ بن گیا ان کے آنے کا، اور پھر ان کو اپنا اکنامک ایڈوائزر یا فائنانس منسٹر بنا دیا اس نے. ٹھیک، یہ تو ہو گئی ایک چیز. تو بعض خوابیں ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی ہیں. اب ان خوابوں تعبیر کرنے والوں کو خواب سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک اس خوابوں کی تعبیر کرنے کا ٹیلنٹ دیا ہوا تھا، اس لیے ان کو سمجھ آ گئی. ٹھیک. تو انسانوں کو بعض اچھی خوابیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اس کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے اچھا. اور اگر کوئی اچھی خواب نہ ہو تو دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس کے برے نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض خوابوں کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. اس لیے جب بھی تم خواب کوئی دیکھو اور تمہیں یاد رہ جائے اور تمہارے دل پہ اگر اچھا اثر ہو یا برا اثر ہو، دونوں صورتوں میں صدقہ دے دیا کرو. ٹھیک. اور اگر شیطانی خوابیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کی ہوتی ہیں. مثلا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مثلا کہ ہمیں خواب آئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. یہ اگر خواب آئی تو شیطانی خواب ہے، جس کو آن وسلم نے کہا کہ اس شخص نے آنا ہے اور میرے بعد میرے دین کو پھیلانا ہے، اس کی
دین کو ریوائیو کرنا ہے، اس کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے، جبکہ خود حضرت مسیح نے چیلنج دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اس کے ساتھ تائید بھی ہے. یا اور قسم کی ایسی خوابیں، تو اس قسم کی خوابیں جو ہوتی ہیں وہ شیطانی خوابیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ 100 آدمیوں کو تو آ جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سچے ہیں اگر وہ دعا کرتے ہیں، اور ایک آدمی کہا کہ نہیں مجھے خواب آئی جھوٹے ہیں، تو اس کا مطلب وہ شخص جھوٹا ہے. ٹھیک، اور وہ خواب شیطانی خواب ہے. ٹھیک، اور خوابوں کی تعبیریں بھی مختلف ہوتی ہیں. مثلاً ایک دفعہ ایک خواب آ گیا، ایک دفعہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے تھے زندہ بیٹوں میں سے، سب سے چھوٹے تھے مرزا مبارک احمد تھے جو فوت ہو گئے تھے 8 سال کی عمر میں. مرزا شریف احمد صاحب نمبر 3. انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں، کہ میں نے دیکھا کہ بازار میں ایک شخص محمد آسن نام کے شخص ہے، اس کی قبر بازار میں ہے، قبر اس کو دفن کیا ہوا ہے، بازار میں دفن کیا ہوا ہے. اب بعض لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اچھی چیز ہے، بازار میں مشہور جگہ، راستے میں لوگ چلتے ہوں گے، دعا کرتے ہوں گے، اس لیے اچھی چیز خبر ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو جب انہوں نے بتائی، چھوٹے تھے، یہ خواب اپنی، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد آسن نام کا کوئی شخص یا تو مرتد ہو جائے گا احمدیت سے، چھوڑ دے گا احمدیت، یا منافق ہوگا. ٹھیک، اور بعد میں پھر ایسے حالات ہوئے کہ ایک شخص اس نام کا جو صحابی بھی تھا، جب خلافت ثانیہ کا وقت آیا تو چھوڑ گیا جماعت کو. تو ظاہر بھی ہو گئی بات. تو یہ خوابوں کے مختلف لمبی تفصیلات ہیں، اس طرح ہوتی ہیں. لیکن تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے صدقہ دے دیا کرو. سمجھ آئے کسی خواب کی یا نہ آئے، اس خوابیں کوئی سیلف ایکسپلینیٹری تو نہیں ہوتی، ان کی انٹرپریٹیشن کرنی پڑتی ہے، انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، اور اس کی تعبیر نکالنی پڑتی ہے، کس طرح تم اس کو سمجھتے ہو. ٹھیک، وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی. ٹھیک، اس لیے اس سے سمپل علاج یہ ہے کہ اچھی ہو یا بری ہو صدقہ دے دیا کرو.